اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 82 تک پڑھ لیا تھا سورہ البقرہ، اور آج ہم 83 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، میثاق یعنی پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، اللہ کے سوا، وبالوالدین، اور ماں باپ سے احساناً، حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وقولوا، اور تم کہنا، للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، وأقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، یعنی تم نے اس سے منہ موڑ لیا، الا، سوائے، قلیلاً، چند ایک کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، پھر جانے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے کہہ رہے ہیں، جو اس کو کرنے ہیں، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے جو مین چیز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، جسے آج بھلایا جا رہا ہے۔ آج جو والدین کو اہمیت اور عظمت بخشی ہے اسلام نے، اس کو آج ختم کر رہے ہیں۔ کون ختم کر رہے ہیں؟ اہل علم ختم کر رہے ہیں بھائی۔ جو لوگ علماء کرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت پر کوئی فرض نہیں ہے، بہو پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کا جو ہے وہ خیال رکھے، وہ یعنی ان کو نہ بھی پوچھے، ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کرے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو بات ہے وہ والدین کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی والدین تو پھر وہ تو لڑکے کے والدین ہوئے نا، تو اگر وہ لڑکے کے والدین ہیں تو کیا لڑکا اپنا سب کچھ کام کاج چھوڑ کر تو اپنے والدین کے لیے وہ گھر میں بیٹھ جائے گا؟ پہلی صورت میں تو اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کے والدین کے ساتھ، تو وہ اپنے والدین کو ایک علیحدہ گھر لے کے دے گا، یا پھر اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، بعض اوقات نندوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، دیور جیٹھ جو ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں، اور اگر کسی کی بھی بیوی والدین کو نہ رکھنا چاہے تو پھر والدین کہاں جائیں گے؟ اس چیز کو آج ہم نے سوچنا ہے۔ میں بہت بار یہ سنتی ہوں کہ بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جی بہو پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال رکھے، تو پھر اس طرح تو ہر گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا، ہر گھر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، ہر گھر جو ہے وہ بزرگ سے محروم ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کے لیے جیسے یہ یورپ میں جو ہے وہ اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح ہی ہمارے ہاں بھی پھر وہ بن جائیں گے، اور بن رہے ہیں، بن جائیں گے کیا، بن رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ تو پھر ان اولڈ ہوموں میں ہی جا کے والدین جو ہے وہ رہیں گے، گھروں میں ان کو کوئی نہیں رکھے گا اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو۔ خدا را اپنی بات پر غور و فکر کریں۔ پھر بہو کے ساتھ ساتھ جو بیٹے ہیں وہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے محروم ہو جائیں گے۔
وہ بھی ان کی دعائیں لینے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ان کے ساتھ اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو پھر بیٹا کہاں جائے گا؟ بیٹا کیا بیوی کو چھوڑ دے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے، یا پھر وہ بیوی کو لے لے اور ماں باپ کو گھر سے نکال دے؟ کوئی ایک سلوشن تو ہوگا نا اس بات کا۔ اس کا کیا حل نکالیں گے علماء کرام جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہو پر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، تو پھر وہ اس بات کا کیا حل نکالیں گے، کیا حل پیش کریں گے؟ وہ میں ان سے سوال کرتی ہوں۔ خدا را اپنی بات پر غور و فکر کریں اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اس طرح سے تو ہر گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا، اور بن چکا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح سے دین کی تبلیغ کی نا تو بہت جلد اسلام جو ہے وہ اپنی شخصیت کو کھو بیٹھے گا۔ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا وہ اپنے حسن سے محروم ہو جائے گا۔ جو حسن، جو پیار، جو محبت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تازگی عطا کی ہے، وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح کی باتیں پھیلاتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق کو ادا کرو گے۔ تو جہاں قریبی رشتہ داروں کے حقوق قرآن بتاتا ہے، جہاں اسلام ہمسائے کے حقوق بتاتا ہے، تو پھر جو ساس سسر ہیں وہ تو ان سب رشتوں سے اوپر ہیں، ان سب رشتوں سے اہم رشتہ ہے ان کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ یہ کہیں کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تمہارا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی اب وہ کریں، اپنے وہ خود مختار ہیں۔ بڑھاپے میں وہ خود مختار ہوں گے، جب وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے، جب وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکتے، جب وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب وہ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ خدا را اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اور یہ بات بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن جی آج ہمارے لیے بھی تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، تم سب ایک ہی امت تھے، میری ایک ہی وہ ساری یعنی بات تھی، اسلام ایک تھا، دین ایک تھا، کوئی اس میں چینجنگ نہیں تھی کہ بھئی کسی کے لیے کوئی اور اللہ نے ضابطۂ حیات زندگی کا بھیجا ہو، دوسرے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے بھیجے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک جیسا ہی دین تھا اور ایک ہی جیسا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں نا، بے شک تو ہم سے بھی اللہ نے پکا عہد لیا ہوا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم سارے وہ عہد اپنے اللہ سے باندھ لیتے ہیں کہ اللہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، اب جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو یہاں بھی اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عبادت کرو گے صرف میری، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ننیال اور ددیال کی طرف سے ملتے ہیں، یعنی کہ نانا نانی، ماموں، خالہ اور ان کے بچے، اوکے۔ اور جو ہمیں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، دادا دادی، تایا، چاچو، پھپھو اور ان کے بچے، وہ سب ایک گھرانہ، ایک کنبہ، ایک خاندان ہوتا ہے، اور ان سب کو کہا جاتا ہے قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور کیا کرو گے؟ لوگوں سے بات کرو گے تو اچھے طریقے سے بات کرو گے، اچھی طرح بات کرو گے، بہترین طریقے سے مسکرا کر۔ اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بھی کسی سے مسکرا کر بات کرے گا تو گویا وہ اس کے یعنی نامہ عمل میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ جب پوچھا نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بہت زیادہ مال رکھتے ہیں، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا ہم سب محروم رہ جائیں گے جن کے پاس مال نہیں ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے میری صحابہ، ایسا نہیں ہے، اللہ تو بہت کریم اور رحیم ہے، اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوش ہو کر تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے ملو تو اچھے طریقے سے ملو، بہترین طریقے سے ملو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی آگے جا کے آئے گا نا انشاءاللہ کہ جو تم سے کوئی سلام کرے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کا جواب دو، اور پھر یہ کہ مسکرا کر بات کرو، جب بھی بات کرو مسکرا کر بات کرو، چہرے پر ہنسی لا کر جو ہے بات کرو، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، ایسے بات کرو کہ کسی کا جو دکھتا ہوا دل ہے اس کے اوپر مرہم لگ جائے، اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، کڑواہٹ بھر کے لوگوں سے بات نہ کرو، اپنی زبانوں کے تیر لوگوں پر مت چلاؤ، محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اخلاق اچھے کرو۔ یہ سب بتایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بعد؟ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی عبادت کا کہہ رہے ہیں، یعنی شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کی جائے، صرف میرا کہا مانا جائے، اور پھر میرے بندوں سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی عبادت کے فوراً بعد اپنے بندوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کے حقوق کیا ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر عبادت نماز ہی ہوتی صرف، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ نماز کا مت نہ کہتے، اللہ وہاں پر کہہ کے کہ تم عبادت کرو گے صرف میری ہو، یہاں پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کو قائم رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، 5 وقت کی ٹائم پر نماز بہترین طریقے سے ادا کرو، یہ ہے قائم کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ جو بنی اسرائیل کے علماء کرام ہوا کرتے تھے نا، تو انہوں نے اپنے لیے اس کو مختص کر لیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف اور صرف علماء کرام کا حصہ ہے، کیونکہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اب جو یہ زکوٰۃ ہے اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی غریبوں اور مسکینوں کو دو۔ تو اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارا یعنی میثاق جو عہد تھا وہ اللہ تعالیٰ بیان کر کے آگے کہتے ہیں پھر تم پھر گئے، یعنی تم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پھر گئے، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، یعنی اس عہد پر قائم کتنے رہے؟ بہت تھوڑے سے لوگ، قلیل لوگ، اور بہت سارے جو ہیں انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ہو ہی پھر جانے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی میری باتوں کو چھوڑ دینے والے تم ہو ہی ایسے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، جنہوں نے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ اور آج ہم بھی اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے رب سے کیا ہوا وہ وعدہ کتنی فیصد جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنی ہی بستیوں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اب یہ کیا ماجرا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے یعنی یہودی، وہ اس وقت جو مکہ مدینہ میں رہ رہے تھے، تو کچھ مدینے میں جو قبیلے تھے وہ کس کے قبیلے تھے؟ مشرکین کے، کافروں کے جن کو یعنی، اور کچھ جو قبیلے تھے وہ تھے یہودیوں کے قبیلے۔ تو ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، آپس میں یہ بہت لڑتے تھے، بہت قبیلے یعنی آپس میں بھی یہودی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور پھر یہ
مشرکین کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوتی۔ یعنی آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے 4 قبیلے ہوں یہودیوں کے، تو وہ آپس میں دو دو کر کے، یعنی دو ایک جتھا بنے ہوئے ہیں، دو ایک، اور آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں وہ، لیکن پھر اگر ان کی مشرکین سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کچھ جو ہیں وہ ان کے وہ بن جاتے ہیں ساتھی مشرکین کے، اور کچھ جو ہیں ان سے مشرکین لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ان کے ساتھی مشرکین سے بن گئے ہیں وہ مشرکین کے ساتھ مل کر کن کو قتل کریں گے؟ اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کریں گے، بنی اسرائیل بھائیوں کو قتل کریں گے۔ یعنی اس وقت یہ کہ جس بھی فریق کا وہ دوسرے پر قبضہ ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے وہ ان کے گھر بار کا، ان کی عورتوں کا مالک بن جاتا، جیسے مال غنیمت کے طور پر، تو وہ ان کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے نکال دیتے، اور مشرکین ان کو اپنے ساتھ باندیاں بنا کر لے جاتے۔ پھر انہیں خیال آتا کہ اوہو یہ تو ہم سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ ان کو پھر کچھ دے دلا کے، کچھ پیسے وغیرہ دے کے، تو وہ ان کو چھڑا لیتے کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو تمہارے اس طرح سے بھائی جو ہیں وہ قید ہو جائیں تو ان کو قید سے رہائی دلواؤ۔ تو اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں کہ میں نے تو تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنوں کو نہیں قتل کرو گے، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، منکم اپنے سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، وہ سارا قیدی، تو فادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کر دیا تھا۔ افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ یعنی یہ کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تنزیہ جیسے کوئی جملہ کہتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہو تم، کس طرح سے کرتے ہو، اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ یعنی ایمان تمہارا اس قدر یعنی ہے کہ وہ اس طرح کے تمہیں حکم کرتا ہے، اس طرح کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ ببعض الکتاب بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے پر، فما جزاؤ سو کیا سزا، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب میں، وما اور نہیں، اللہ بے غافل بے خبر، غافل نہیں ہے اللہ، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ وہ پیچھے والی آیت میں اللہ کہتے کہ میں نے تم کو سے پکا عہد لیا تھا کہ اپنوں کو قتل بھی نہ کرنا اور ان کو گھروں سے بھی نہ نکالنا، تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ یعنی جو اللہ نے کہا کہ تم نے ان کو گھروں سے نکالنا ہی نہیں، تم نے ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کرنی اپنوں کے ساتھ، تو تم نے اس بات کو تو نہیں مانا، تم نے وہ کیا۔ اور اب جو دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کوئی اپنے اس طرح سے قیدی بن جائیں تو ان کو تم فدیہ دے کر چھڑاؤ، اس بات پر تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا
اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے روز وہ لٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی سزا ہی نہیں ہے جو یہ حرکت کرے، یعنی وہ کتاب کے ایک حصے کو مانے اور ایک حصے کو وہ نہ مانے، ایک حصے پر عمل کرے اور دوسرے حصے پر عمل نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلت اور رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، لٹایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایک واضح بات ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو توریت میں تو میں نے یہاں اس طرح سے کہا تھا، تو اب تم اس کے الٹ کر رہے ہو، تو کیا تم ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ تو آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم پوری کی پوری کتاب پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم پورے کے پورے قرآن کو فالو کر رہے ہیں؟ اس میں جو باتیں ہیں، اس میں جیسا جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہم ویسا ویسا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ہر چیز کو قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آگے، اولئک یہی لوگ الذین وہ جنہوں نے اشترا خرید لیا الحیات زندگی الدنیا دنیا بالآخرات آخرت کے بدلے، فلا سونا یخفف ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، یعنی کمی کرنا ہے۔ یخفف اس کا مطلب تخفیف کرنا، کمی کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں بالکل بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، انہم ان سے العذاب و عذاب والا ہم اور نہ وہ ینصرون کوئی مدد کیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے، یعنی آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی پسند آ گئی ہے اور آخرت میں جو ان کو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، جو جنت ملے گی، اس کو یہ بھول بیٹھے ہیں۔ یہ بس چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی عیش کریں، مزے کریں، اللہ کی نافرمانیاں چاہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سزا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی اور آخرت کو چھوڑ کر سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، کوئی تخفیف نہیں ہوگی ان کے عذاب میں، کوئی کمی نہیں آئے گی کہ ذرا سا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ذرا بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک مسلسل شدید عذاب رہے گا، اس میں ذرا یہ نہیں کہ کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے، کوئی تھوڑا سا اس کو کم کر دیا جائے، ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی ان کی وہاں مدد نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب و اور کفینا ہم نے پہ در پہ بھیجے، یعنی اوپر تلے ہم نے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد بالرسول رسول، و آتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جناب مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ، البینات کھلی نشانیاں، بینات واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، و اور ایدنا ہو اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو لا نہ تہویٰ چاہتے انفسوں کو
تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقن سو ایک گروہ، کذبتم نے جھٹلایا، وفریقن اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی کہ توریت ہم نے موسیٰ کو دی، اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا پے در پہ، یعنی کہ ایک انبیاء کو استغفر اللہ وہ قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بھیجتے تھے، یعنی پے در پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں، یعنی ایسی نشانیاں کہ جو تمہیں واضح طور پر نظر آتی تھیں، یعنی بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، بچپنے میں ہی انہوں نے بولے اور وہ انہوں نے اپنی خود گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے منتخب ہوا ہوں اور میں اللہ کا پیغام تم تک لے کے آیا ہوں، بچپن میں ہی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر بغیر باپ کے پیدا ہونا ایک واضح اور کھلی نشانی تھی۔ پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پھر وہ ایسی بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ ان کو درست ٹھیک کر دیتے تھے، شفا عطا ہو جاتی تھی۔ وہ مادر زاد اندھا جو یعنی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو، تو اس دنیا میں آج تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہوا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی مدد سے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی نشانیاں کہہ رہے ہیں کہ واضح نشانیاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دے کر بھیجا، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کیا ہے؟ یہ کچھ تو تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا ہی ایک نام ہے روح القدس، لیکن کچھ میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کوئی اور بہت زیادہ یعنی طاقت والے اللہ کے ملائک ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ یعنی جناب عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ جھٹلا رہے تھے، لیکن بہت سارے انبیاء ایسے آئے تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء جن کو کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ ان کی بات کیا مانتے، الٹا انہوں نے ان پر ظلم کر کر کے ان کو قتل ہی کر دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو تم پر اتنا کرم کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام سا اولو العزم پیغمبر تم کو عطا کیا، اپنی اتنی پیاری کتاب توریت دی، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بڑی بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجیں، پھر میں نے بہت سارے یعنی رسول اس سے پہلے بھیجے جناب موسیٰ کے بعد بھی، تو لیکن پھر بھی تم نے یعنی ایک جماعت کو یعنی تم نے جھٹلا دیا، اور یعنی کچھ کو تم نے یعنی جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ اور وَقَالُوا اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بلکہ لعناہم اللہ اللہ کی لعنت بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کرتے، اہل کتاب کو کچھ بتانا چاہتے، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے، تو وہ اپنا منہ سر لپیٹ کر جو ہے وہ ان کے پاس سے گزر جاتے اور کہتے کہ آپ کی باتیں ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گی، کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ برگزیدہ ہیں، اللہ کے ہم بڑے پیارے بندے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارے دلوں پر تو اللہ نے غلاف چاڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دل پر اثر نہیں کریں گی۔ پردے میں، غلف یعنی پردے میں ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بہت برگزیدہ ہستیاں سمجھتے، کوئی بہت اونچی بہت افضل اپنے آپ کو وہ سمجھتے، یہودی جو تھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، جو یہ انکار کرتے ہیں بار بار اللہ کی آیات کا، اللہ کے انبیاء کا، اللہ کی کتاب کا،
انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، بکفرہم، تو ان کے کفر کے سبب سے اب اللہ نے بھی ان پر لعنت کر دی ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اے بنی اسرائیل، ہم نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے تمام جہان کے لوگوں سے، تمام جہان کے لوگوں پر سے ہم نے تم کو یعنی اونچا درجہ دیا ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں، اتنا فضل کرتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ درمی دیکھیے، ان کی آپ یعنی کفر پہ کفر کرتے جاتے ہیں وہ۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے پھر ان پر لعنت کر دی ہے، ان کے انکار کے سبب، ان کے کفر کرنے کے سبب، ان کے جھٹلانے کے سبب۔ اللہ ایسے ہی کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت تو اپنی مرضی سے دی تھی نا، اس میں کوئی کمال نہیں تھا ان کا، لیکن انہوں نے اس فضیلت کو برقرار نہیں رکھا، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی، تو اب جو انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی وہ کیا ہے؟ وہ لعنت ہے۔ وہ اگر چاہتے تو اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے کرم اور اس کے فضل کے حقدار بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا اللہ کی لعنت کو، دنیا کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو تھوڑے سے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اب ہمیں اسی آیت کے آئینے میں ذرا خود کو ہم رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم بنا سوچے سمجھے کفر کر جاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو تمام امت محمدیہ کو اپنے ایمان والے لوگوں میں شمار کر لیجئے، آمین الہ آمین۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جاءہم، ان کے پاس آئی، کتابن کتاب، من سے عند اللہ، اللہ کے پاس، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معاہم، ان کے پاس، وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے قبل یعنی اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فلما، سو جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو وہ پہچانتے تھے، جس کی وہ معرفت رکھتے تھے، جس کا وہ علم رکھتے تھے، ما عرفوا، وہ پہچانتے تھے اپنے نبی کو، کفروا، پھر وہ منکر ہو گئے، کفر کر دیا انہوں نے، انکار کر دیا، بے ہی، اس کے، فلعنۃ اللہ، سو اللہ کی لعنت، علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق آپ کو بتایا نا کہ وہ آ کر مدینے میں کیسے آباد ہوئے، پھر وہ مشرکین مکہ جو اس وقت مشرکین تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کی جو لڑائیاں ہوتی، جنگیں ہوتی، تو پھر وہ یہ کہتے کہ آ لینے دو رسول کو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آخری رسول ہم میں جو آنے والا ہے، تو پھر اس دین کا غلبہ ہوگا، جو وہ رسول دین لے کے آئے گا، تو پھر ہم جو ہے تمہیں مدینے سے باہر نکال دیں گے، اور ہم جو ہے وہ فتح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے نا کہ ہم یعنی فتح پائیں گے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے کافروں پر، تو پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، یعنی وہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس آ گئے اللہ کی جانب سے، تو وہ اس کے منکر ہو گئے، وہ سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، منکرین یعنی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ٹھیک ہے۔ کافرین کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، منکر ہو جاتا ہے،
جھٹلا دیتا ہے بات کو، نہیں مانتا، وہ سب کافرین میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو فضیلتیں عطا کی تھیں، انعام کیا تھا، تو اب جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اب اللہ کا بھی وہ اٹل فیصلہ آ گیا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں کافر۔ کافر کون؟ جھٹلانے والے، منکرین، انکار کرنے والے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق اور ان کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیں، وہ رستہ جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہم سب کو اس رستے پر چلنے والا بنا دیں۔ اور جن میری بہنوں، میری بچیوں کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہے، ان کا دل چاہتا ہے لیکن کسی ایسی وہ مشکلات میں پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ٹائم کو جو ہے وہ برکت ڈال دے ان کے ٹائم میں، اور ان کے لیے ٹائم نکالنا آسان بنا دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اور جو میری بچیاں کوشش کر رہی ہیں اس کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کے فہم میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ کرے اور عمل میں بھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔